70,000 घर हैं, सोने और चांदी के 70,000 घर हैं, हर घर में 70,000 कमरे हैं, हर कमरे में 70,000 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से 70,000 फरिश्ते एंटर होंगे। हर फरिश्ते के हाथ में गिफ्ट होगा, हदिया होगा, तोहफा होगा। वो कहेगा ये तोहफा तुम्हें अल्लाह ने भेजा है। किसको मिलेगा? फरमाया लिहामिल कुरान, जो कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं उनको मिलेगा। ये कुरान बहुत बड़ी अजमतों का मालिक है, बहुत बड़ी रफ़तों का मालिक है, बहुत बड़ी शौकतों का मालिक है। इतनी अजीम किताब है। बात किसकी है? जिसकी जितनी बड़ी जात होती है उतनी ही उसकी बड़ी बात होती है। ये बात कुरान के 30 पारे रब्बुल आलमीन की बात है। खुदा की जात सबसे बड़ी जात, तो खुदा की बात भी सबसे बड़ी बात। कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, तो इसकी अजमत का कोई कैसे मुकाबला कर सकता है? कोई तखय्युल में कैसे ला सकता है? इतनी अजीम किताब है कि जो भी इससे रिश्ता या निस्बत पे जोड़ता है वो भी अजीम बन जाता है। कुरान जिस रात में आया वो रात सारी रातों की सरदार बन गई। कुरान जिस महीने में आया वो महीना सारे महीनों का सरदार बन गया। कुरान जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। कुरान जिस नबी पर आया वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। और कुरान जिस उम्मत के लिए आया वो उम्मत सारी उम्मतों की सरदार बन गई। और कुरान उज़्व के जिस हिस्से पर आया, जिस्म के जिस हिस्से पर नाजिल हुआ, वो हिस्सा बॉडी का सरदार बन गया। वो दिल जो है सरदार बन गया। ये सरदारियां अता करता है। ये तो बड़ी बातें और बड़ी चीजें थी। मामूली चीजों ने जब अपना रिश्ता कुरान से जोड़ा, मामूली लकड़ी के टुकड़े ने जब रहल बनकर कुरान से रिश्ता जोड़ा तो उसको सीने से लगाया गया। मामूली कपड़े ने जब अपना जुज़दान बनकर कुरान से रिश्ता जोड़ा तो उसको बोसे दिए गए। अरे मामूली कत्ता जो फ्री में गाड़ी वालों को देते हैं, उस कत्ते ने जब जिल्द बनकर कुरान से रिश्ता जोड़ा तो उस कत्ते के पक्ष में अर्श पर खुदा बोला ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अब इस कत्ते को तुम बगैर वुजू के छू नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि इसने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया है। मुसलमानों, अगर हम कुरान से रिश्ता जोड़ लें तो क्या हमें इज्जत नहीं मिलेगी? मैं तो कहा करता हूं, मेरा अपना नजरिया है कि कासिम नानोतवी को इज्जत मिली है तो कुरान की वजह से, थानवी को इज्जत मिली है तो कुरान की वजह से, शेखुल हिंद को इज्जत मिली है तो कुरान की वजह से, आपके शेख अब्दुल करीम वली नदवी को भी अगर इज्जत मिली है तो कुरान की वजह से मिली है। ये मेरा नजरिया है। जिसको भी इज्जत मिली, कुरान पढ़े लिखे बहुत आए, जेबों में हाथ डालने वाले बहुत आए, लेकिन अल्लामा इकबाल को इज्जत क्यों मिली? पढ़े लिखे डिग्रियां वाले बहुत आए, इकबाल को इसीलिए इज्जत मिली कि इकबाल को इज्जत कुरान ने दिलाई है। इकबाल को इज्जत कुरान ने दिलाई है। तो हम भी अहद करें, इस कुरान से रिश्ता जोड़ें। इन बच्चों को हकारत की निगाह से न देखा करें। आप सुनते रहते हैं कि ये कुरान के हिफ्ज करने वाले बच्चे 10-10 अफराद को जन्नत में ले जाएंगे, 10-10 रिश्तेदारों को जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन ये भी सुनते जाओ कौन से रिश्तेदार हैं जिनको ये ले जाएंगे? वो रिश्तेदार जो इनके हिफ्ज में इनकी हेल्प करते हैं या मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर हकारत की निगाह से देखा कि मुल्ला जा रहा है, मुल्ला, हाँ, मुल्ले को सिंधियों तुमने बहुत बदनाम किया है, लेकिन ये तुम्हारा मोहसिन है। जब तू पैदा हुआ तो अजान दे मौलवी, जब तेरा निकाह पढ़ाए तो मौलवी, तू मरे या बीमार हो तो कलाम पढ़े मौलवी, मर जाए तो जनाजा पढ़े मौलवी, फिर भी तू बक्के हाय हाय मौलवी। ये कोई समझ में आने वाली है? ऐसे मुनाफिकों से अल्लाह बचाए। ये ऐसे मुनाफिकों से अल्लाह, ये हमारे मोहसिन है। अजमत की निगाह से देखो, इनको मोहब्बत की निगाह से देखो। और
جو ہے قرآن کریم اپنے نسلوں میں جو ہے قرآن کو زندہ کرو. آگے رمضان آ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں میں زندہ کرو. نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر نہیں قبرستان ہے, اس میں کوئی زندہ رہتا ہی نہیں ہے, وہ سب مردے ہیں. اگر کوئی زندہ ہوتا تو قرآن کی آواز تو آ جاتی. لیکن کیا وہ زمانہ تھا کبھی کہ مسلمانوں کے محلے میں اگر کوئی صبح چلا جاتا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. لیکن آج جاؤ اور فجر سے پہلے جاؤ یا فجر کے بعد میں تڑو تڑو کی آواز تو آ جائے گی, ڈمڑو ڈمڑو کی آواز تو آ جائے گی, لیکن قرآن پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے, قبروں میں چلے گئے. وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا تھا یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی 2 رکعتوں میں پورا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی, اس سے پہلے فجر ہو جاتی ہے. وہ لوگ تھے جنہوں نے تلواروں کے نیچے قرآن پڑھا. جب کربلا کے میدان میں حسین سے پوچھا گیا کہ تم تلوار کے نیچے قرآن کیوں پڑھتے ہو, کہنے لگے میں قرآن کیوں نہ پڑھوں, میری نانی وہ نانی تھی جنہوں نے فاقوں میں قرآن پڑھا, میرا نانا وہ نانا تھا جنہوں نے پتھر کھائے طائف میں اور قرآن پڑھا, میری امی وہ امی تھی جنہوں نے چکی چلا کے قرآن پڑھا, میرا ابو وہ ابا تھا میرا کہ جس نے جنگ کے میدان میں گھوڑے پہ قرآن پڑھا, اور میرا بھائی حسن وہ بھائی تھا جس نے تخت پہ قرآن پڑھا. تو حسین تلوار کے نیچے مست ہو کے قرآن کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے چلے گئے. وہ قرآن, تو ہم بھی قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, حدیث میں ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ عہد لے کے اٹھیں کہ قرآن کو زندہ کریں گے, اور قرآن کے علوم کو بھی زندہ کرو, قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھو. اگر کسی عزیز کا, رشتہ دار کا خط آ جائے یا واٹس ایپ پہ میسج آ جائے اور وہ انگلش میں بھیج دے, اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو پڑھے لکھوں کے پاس جاتے, ماسٹر صاحب یہ بھائی صاحب نے میسج بھیجا ہے ذرا پڑھ کے دو. بڑی فکر ہوتی ہے میرے محبوب کا میسج آیا ہے, لیکن ہمارے پاس رب کا آیا ہوا میسج موجود ہے, رب کا آیا ہوا پیغام موجود ہے. یہ قرآن رب کا بھیجا ہوا کلام ہے. کبھی فکر کی کہ خدا کہنا کیا چاہتے ہیں 30 پاروں میں؟ اس لیے سمجھ کے بھی قرآن کو پڑھو گے تو پھر تمہیں اسلام میں بہت وسعت نظر آئے گی. ابھی جو ذہنوں میں تنگ نظری بھری ہوئی ہے کہ اسلام, ہم نے تعلیم کو بھی تقسیم کر دیا, یاد رکھیں اسلام میں تعلیم میں تقسیم نہیں ہے. یہ ہماری اصطلاح ہے کہ دنیاوی تعلیم, یہ دینی تعلیم, یہ 1200 سال کے بعد اصطلاح قائم ہوئی ہے. 1200 سال کے بعد یہ انگریز نے بھی اس کو اوپن کرنے میں مدد کی ہے. جب یہ اسکول کا نظام لایا تو اپنے نظام سے اس نے اسلام کی تعلیم کو ہٹا دیا, تو ہمیں نام رکھنا پڑا کہ دنیاوی تعلیم ہے. ورنہ مسلمان 1200 سال اس کو, کیونکہ تعلیم نور ہے, علم روشنی ہے, علم خشیت ہے, علم عبادت ہے, علم جنت کی راہ کا مینار ہدایت ہے, مینار ہدایت ہے, علم روشنی ہے. روشنی دنیا میں بھی چاہیے, روشنی شہروں میں بھی چاہیے, روشنی دیہاتوں میں بھی چاہیے, روشنی جنگلوں میں بھی چاہیے, روشنی اس دنیا میں بھی چاہیے, روشنی قبر میں بھی چاہیے, روشنی برزخ میں بھی چاہیے, روشنی پل صراط پر بھی چاہیے. نور ہے, یہ علم روشنی ہے. یہ جو ہے علم حاصل کرو. ہم نے تقسیم کر دیا, سمجھتے ہیں یہی جو نصاب ہے یہی علم ہے, باقی سب بکواس ہے. یہ ذہنیت ہماری جو خراب ہوئی ہے یہ چند 100 سالوں سے خراب ہوئی ہے. ہاں جو ہے آپ قرآن میں جب غور کریں گے کن چیزوں کو علم کہا گیا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے آدم کو چیزوں کا علم سکھایا. صیغہ کون سا لایا ہے قرآن؟ عربی کے اندر بہت وسعت تھی, بہت فن نہیں, بہت اور حروف بھی لا سکتا تھا, عربی میں وسعت ہے, لیکن ذرا سمجھیے تو صحیح. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہے, یہاں سے تھوڑا آگے چلیے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے زرہ بنانے کا علم سکھایا تو خدا نے یہی صیغہ استعمال کیا, وَعَلَّمْنَاهُ, ہم نے اس کو علم سکھایا, ہم نے اس کو سکھایا.
تو یہ سیکھنا علم ہے، جاننا علم ہے۔ جو چیزوں کو نہیں جان سکتا وہ خدا تک کیسے پہنچ جائے گا؟ اسی لیے تو قرآن نے حکم دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ یاد رکھنا، سائنس یورپ نے پیش نہیں کیا ہے، سائنس قرآن نے پیش کیا ہے، اور سائنس کا ورڈ ہی انگلش نہیں ہے۔ اگر یورپ والے لاتے کم سے کم ورڈ تو اپنا لاتے، یہ ورڈ عربی لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ قرآن سے ذرا پوچھئے نا کہ واٹس ایپ اور ٹویٹر کا کام سلیمان علیہ السلام نے کس سے لیا؟ ہدہد پرندہ خط لے کے جاتا تھا، وہ خط کا زمانہ تھا، اگر ٹویٹر کا زمانہ ہوتا تو ہدہد ٹویٹر بھی کر دیتا۔ وہ خط کا زمانہ تھا، ہدہد نے تھرمامیٹر کا کام کیا، جو بخار چیک کرو چاہے گرمی چیک کرو، وہ تھرمامیٹر ہدہد پرندہ کرتا تھا۔ اس کو علم نہیں بلکہ فخر سے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا گیا ہے، ہمیں پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا علم دیا گیا ہے۔ وہ کون سی؟ وہ تھرمامیٹر بھی تھا ہدہد، کیوں؟ وہ بتا دیتا تھا مٹی سونگ کے کہ نیچے پانی ہے یا نہیں، وہ بتا دیتا تھا مٹی سونگ کے کہ نیچے پانی میٹھا ہے یا کھارا۔ تو علم ہے، یہ علم جو ہے ہم ذہن یہ نکال دیں اپنے بچوں کو، یہ آل راؤنڈر وقت ہے، آل راؤنڈر بنائیں۔ یہ 20 دور ہے، یہ 5 ڈے کا زمانہ نہیں، 5 اوور کی بات کرو، اب 5 اوور کی۔ بہت تیز رفتاری سے زمانہ آگے جا رہا ہے، ہمیں آل راؤنڈر بننا ہوگا، اپنی نسلوں کو دونوں شعبوں میں پڑھانا ہوگا، دینی مدرسوں میں بھی پڑھانا ہوگا، اسکولوں میں پڑھانا ہوگا۔ بچیوں کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آ چکی ہے، آنے والی ہے، بچیوں کو بھی تعلیم سے محروم نہ رکھا کریں۔ پوچھا کریں علماء کرام سے کہ مدینے میں لیڈی ڈاکٹر کامیاب کون تھی؟ امی عائشہ سے بڑھ کر مدینے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں آئی۔ اور پوچھا کرو کہ جب 18 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور پھر 45 سال امی عائشہ نے کیا کیا؟ گادکی نہیں بھری، امی عائشہ نے بڑے بڑے صحابہ کو پڑھایا ہے۔ ٹیچر بننا بھی اسلام نہیں روکتا، پڑھانے سے بھی ہاں اسلام کے حدود ہیں، اسلام پردہ مانگے گا، اسلام اپنی حدیں قائم کرے گا، لیکن بچی کو تعلیم سے محروم نہیں رکھے گا۔ بلکہ نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کے نام اچھے رکھو، ان کو تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، ان کا نکاح کر دو، ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں تعلیم کو بھی زندہ کرنا ہے۔ یہ تنگ نظری اسلام میں نہیں ہے، جو کچھ ذہنوں میں ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں، صحابہ، بلکہ صحابہ نہیں، صحابہ میں سے بڑے